دیکھیے جو چیز یہ سوال سمجھ رہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک پاکیزہ ماحول رکھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے گھر میں ٹی وی اور دوسری چیزوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب کام نہیں ہے تو آپ نے اس کو لمٹ کر دیا ہے، بہت کم کر دیا ہے یا نکال دیا ہے، موجود نہیں. لیکن آپ کا بچہ اور گھر میں جاتا ہے جہاں بہت ساری اور چیزوں سے ایکسپوز ہوتا ہے اور چونکہ وہ ان سے ایکسپوز ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے. جو چیز آپ کے بچے کو بچائے گی وہ آپ کے بچے کے ساتھ بانڈنگ ہے. اگر آپ کی بانڈنگ بہت اچھی ہے، دیکھیے اس کو ٹی وی اچھا لگ رہا ہے، آپ اس سے کہیں زیادہ اچھے رہنے چاہیے، آپ کے ساتھ بانڈنگ اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے. مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے جب ہماری اپنے بچے کے ساتھ، دیکھیے ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں، میں اس کے 3 اسٹیپس کہتا ہوں. ایک ہے ریپو، پھر ہے ریلیشن شپ، پھر ہے بانڈنگ. ریپو یہ ہے کہ ہم کسی کی پریزنس میں کمفرٹیبل فیل کریں. ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں. بانڈنگ یہ ہے کہ ہم کسی سے کچھ بھی چھپانا نہ چاہیں. یہ 3 لیولز بانڈنگ کی سطح پر آ جانا چاہیے. یعنی وہ آپ سے کچھ چھپانا نہ چاہے، وہ آپ کو سب کچھ بتانا چاہے، وہ آپ اس کے لیے بہت اہم انسان ہو. اگر بانڈنگ آپ کے اپنے بچے سے ہے تو یہ جہاں کہیں بھی جائے گا، جیسے کبھی ٹاکر نے کہا تھا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ آپ کے پاس واپس آیا. لیکن اگر بانڈنگ اچھی نہیں ہے تو یہ پرابلم رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ رب کریم کے انتظامات، رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے کے علم میں ہو کہ وہ موبائل اور ٹی وی کے عہد میں زندہ ہے، تو اس کو کہیں کہیں ایکسپوجر مل جاتا ہے. کیا ہے آپ اس کو پریشان نہ ہو. یعنی یہ اللہ کا انتظام کہ اس کی دادی کو ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے، یہ اللہ کا انتظام، اور دادی کے پاس جائے گا. اب چونکہ دادی کو ڈرامے کا شوق ہے لہٰذا یہ کرنے کے دادی سے پرہیز کرے تو یہ ظلم ہے، غلط ہے. آپ کہیں بیٹا جاؤ دادی کے پاس جاؤ، دادی ٹی وی دیکھ کے نہیں کرتا سے دیکھ کے آپ کو کیا اس میں پریشان نہ ہو. اس کو فیل نہیں ہے، اس کو مائنڈ نہیں ہے. یعنی زیادہ بڑا ڈیمیج اس وقت ہوگا جب ہم اس کے اوپر اریٹیڈ فیل کریں گے اور منہ بنائیں گے. بچہ اگر آپ نے اس کے اوپر فیل کیا تو بچہ نوٹس کرے گا کہ there is something fishy. اگر آپ نے اس کے اوپر کچھ فیل نہیں کیا تو بچے کو پتہ نہیں لگے گا کہ پرابلم کیا ہے. جب ہم فیل کر جاتے ہیں تو بچے کو پتہ لگ جاتا ہے اچھا یہ ہے مسئلہ، پھر وہ کھیلے، پھر پرابلم خراب ہوگا. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کی جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں انہیں آپ مطلب سمجھا کر اس چیزوں سے اوپر جائیں. لیکن ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے کی ناجائز خواہش کو تو آپ نے سمجھا کر منع کر دیا، لیکن بچے نے اس بات کو ڈیپے لے لیا، چھپ کر ہو رہا ہے یا پھر دوبارہ سے وہ اپنی کسی خواہش کو مطلب کسی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہے. تو آگے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ بچے سے ایسے کیوں ہے اور ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ آیا کس چیز کا کس پہلو کا اثر بچے کو پڑے گا اس کی اسی حرکت کا مطلب یعنی کہ دوبارہ سے خواہشات نہیں بتا رہا. اچھا دیکھیے یہ اس وقت ہوتا ہے، بہت اچھا سوال ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی بچے کا کانفیڈنس رائٹ فاؤنڈیشن پر کھڑا ہوا نہ ہو. کانفیڈنس کی جو بیسس ہے وہ ٹھیک نہ ہو. بعض بچے، اچھا کانفیڈنس کسے کہتے ہیں؟ کانفیڈنس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں. اگر میں آپ سب سے یہ سوال کروں what is it that makes you feel important؟ آپ کو وہ کیا بات ہے جو آپ کو اپنے کیا اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں تو کس بنیاد پہ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بچے اگر اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی درست وجہ پہ فائز نہ ہوں تو پرابلم پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بچہ چاہتا ہے کہ موبائل فون دے رہے ہیں، یا بچہ چاہتا ہے کہ میں بھی ساری کلاس کی ویسی پارٹی کروں گا میکڈونلڈس میں جیسے میری کلاس کی فلاں لڑکی نے پوری کلاس کو انوائٹ کر کے میکڈونلڈس میں کیا تو مجھے بھی کرنی ہے. اور اسے یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی.
وہ تو بہت معمولی، وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھے گی. مسئلہ یہ ہے جب تربیت ہم اپنے بچوں کی نہیں کر پاتے تو انہیں اپنے قدر و قیمت کا اور اپنی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہوتا. یعنی ایک بچہ اپنے آپ کو کچھ تصور نہیں کرتا. وہ جب اچھے کپڑے پہنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، عام سے کپڑوں میں اپنے آپ کو اور امپورٹنٹ سمجھتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے. میں ایک خاتون، ایک ہمارا پروگرام کا ورک شاپ تھا، اس میں خاتون آئی تھی. تو انہیں جلدی ایک دم جانے لگی، جلدی درمیان پروگرام میں ابھی کہاں جا رہا ہے؟ میرا بچہ جو ہے وہ اسکول سے مجھے لینے جا رہا ہے. میں نے کہا کتنے بجے لے رہا ہوں؟ 1 بجے لینا ہے. میں نے کہا 11 بجے 11:30 بجے. نہیں میں پہلے گھر جاؤں گی، وہاں سے گاڑی چینج کروں گی، اس کے بعد اسے لینے جاؤں گی. گاڑی کیوں چینج کرے؟ نہیں میں ابھی اصل میں وہ پرانی والی گاڑی میں آئی ہوں نا، اگر میں اس گاڑی کو اس کو لینے جاؤں گی نا تو بہت ناراض ہوتی ہے. پرانی گاڑی کو لینے آنا چاہتی ہے، نئی گاڑی کو لینے. یہ اس کا پرابلم ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ ناز کرنے کی درست وجہ پر فائز ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جو پرابلم ہے، آپ اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیں کہ کیا پرابلم کیا ہے. نہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچے میں اپنے آپ کو امپورٹنس چیزوں کی وجہ سے، یعنی وہ یہ فیل کرے کہ اگر میرے پاس اچھی چیز ہے تو مطلب میری امپورٹنٹ ہے، اگر میرے پاس چیز نہیں ہے تو امپورٹنس نہیں ہے. آپ کو بتانا چاہیے یہ وجہ ایسے کچھ ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پر؟ ہاں، لیکن پہلے مجھے یہ بتا کہ اس کی کیا خواہش تھی؟ اس کی موبائل وغیرہ کی خواہش تھی یا یہی خواہش تھی؟ جی کچھ ایسی مطلب کچھ ایسی جو اس کے کام کی فی الحال نہیں ہے اور ہم اسے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے کام کی نہیں ہے، تو وہ اس پر دوبارہ سے خواہش اپنی لاتا بھی نہیں ہے سامنے، اور چھپ کر رونا، مطلب اداس ہو کر بیٹھ جانا، ہر چیز سے منہ پھیرنا. دیکھیے بس اس میں ایک بات سمجھیے کہ اس کو انٹلیکچولی میچور کرنے کی کوشش کیجیے. یہ معاملہ لے لیجیے کہ ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہوئی، بہت محبت بہت احترام سے، بغیر اس کو کسی سارکیزم کے بغیر، کسی ٹونٹنگ کے بغیر، کسی ناراض ہوئے اور ناراض کیے بغیر. یعنی بچے نے کہا مجھے یہ دلائیے، آپ نے پوچھا یہ آپ کی نیڈ تو نہیں ہے، ہم نہیں دلائیں، ٹھیک ہے جائے. لیکن ناراض ہوئے اور ناراض کیے بغیر پولائٹلی رسپیکٹفلی آپ اس کو بتا دیا. اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کے دماغ میں وہی چیز رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دیکھیے ایک چیز اور کہلاتی ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشنز ہونی چاہیے. ہمارا جو ڈسکشنز ہیں اس کے بارے میں کہتا ہوں ریفلیکٹیو کانورسیشنز. میں چند موضوعات بتاتا ہوں. 10 سال کی عمر سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کیجیے. فیملی اور فرینڈ، ان دونوں میں توازن کیسے رکھ سکتے؟ 10 سال سے پہلے ڈسکس کیجیے. فرینڈ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، فیملی بھی ہماری نیڈ ہوتی ہے، فرینڈ بھی ہماری نیڈ ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح انہیں بتائیے فیشن اور بیوٹی کا فرق بتائیے. فیشن اور بیوٹی ایک چیز نہیں ہے، بیوٹی ایک اور چیز ہے، فیشن ایک اور چیز. نیڈ اور وانٹ کا فرق بتائیے، ڈسکس کیجیے. امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ کا فرق ڈسکس کیجیے. جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ کانورسیشنز نہیں کرتے تو بچے چیزوں کو عقلی بنیادوں پہ تجزیہ نہیں کرتے، بس صرف فیلنگز ایسوسیٹ کر کے وہ چاہتے ہیں بس یہ میری وش ہے، یہ پوری ہو جائے، سوچ نہیں پا رہے اس کے اوپر. تو کسی ایسی ٹائم کا انتظار کیجیے جس میں اس کے ساتھ ڈسکشن ہو. اس چیز کی بنیادی بنائیے. ویسے ہی پوچھیے، فار ایگزامپل اگر آپ بچے سے یہ پوچھیں کسی اور موقع پر، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو؟ کیا ممکن ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال تو آپ اپنی بیگم اور اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں تو وہ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا ممکن ہے کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز ہم چاہتے ہوں کہ ہمیں ملے لیکن وہ ہماری نیڈ نہ ہو؟ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی اسراف کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں. دیکھیے
جب بچہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ بچے کو کوئی چیز سمجھائی جائے یا اس کو کوئی اچھا کوئی کانسیپٹ دیا جائے، یہ وقت نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ بات کیجیے. آپ کبھی دیکھیں جس بچے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اسراف کے موضوع پر، اس کے ساتھ نیڈز اور وانٹس کے موضوع پر، ان موضوعات پہ ڈسکشن اگر پیچھے کہیں ہو جاتی اور اگر بھی نہیں ہوئی تو کسی اور موقع پہ ہو جائے. تو ایک اور بات ہم کبھی بچوں سے ڈسکس کریں کہ ہم رب کریم سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے اور رب کریم ہمیں وہ عطا فرماتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. رب کریم دیکھیں اس میں فرق سمجھیں، ہم رب کریم سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے اور رب کریم ہمیں وہ عطا فرماتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. بچوں سے ڈسکس کیجیے کہ یہ ممکن ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہوگی، ایسی صورت میں بھی کیا کرنا چاہیے. اور ہم نے رب سے جو چیز مانگی وہ ہمیں نہیں ملی تو ایسی صورت کو ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے. ہم نے رب سے وہ مانگا جو ہمیں اچھا لگا، رب نے ہمیں وہ دیا جو ہمارے لیے اچھا تھا. بات واضح ہے. جب اتنا یعنی اس لیول پر ڈسکشنز اوپن ہوں گے اور یہ اس وقت نہیں ہوگا جب بچہ کسی چیز کی ضد کر رہا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، اس وقت نہیں ہوگا، یہ کسی اور موقع پہ ہوگا. تو انگیج یور چائلڈ ان ڈسکشنز. اپنے اس میں بتائیے کہ 10 سال کے اندر 10 سال کا کوئی مسئلہ نہیں، 12 15 16 دو تین جو موضوعات تھے ان کو 10 سال سے پہلے میں کہتا ہوں شروع کر دینا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہو سکا بعد میں کہتے ہیں جو 16 سال کی عمر کا بچہ ہے اس کے ساتھ کیجیے. مثال کے طور پر آپ بچے 15 سال کی عمر کے بچے سے بات کیجیے کہ محبت کہتے ہیں اسے لفظ کیا ہوتا ہے، محبت اور حوث کا فرق کیا ہے، بات کیجیے. اب بچوں سے ڈسکس کیجیے ایموشنز کیا ہوتے ہیں، فیلنگس کیا ہوتی ہیں، تھاٹس اور فیلنگس کیا چیز ہے، یہ ڈسکشنز کیجیے. ہمارا دل ہمارے لیے امتحان ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے دل کے ہاتھوں اپنے لیے اپنے دل کے ہاتھوں امتحان میں ہم اپنے دل کے ہاتھوں ایک امتحان میں ہیں. یہ بات ڈسکس کیجیے. یہ ڈسکشنز کریں گے تو آپ کے بچے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنے ایموشن کو ایویلویٹ کرنا سیکھیں گے. جی سر وہ بچوں کی رسپیکٹ کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ ہم بچوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے الفاظ سے، اپنے انداز سے ان کو رسپیکٹ کنوے کرتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ ضد کر رہا ہے یا تو کچھ سمجھا ہے، ابھی کچھ سچویشن گھر میں ایسے آتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، جیسے 2 3 4 سال کا بچہ ہے تھوڑا دور ہے آپ سے اور وہ کیسی حرکت کرنے لگا ہے تو اس کے لیے خطرناک ہے، گھر کے کسی اور صاحب کے لیے خطرناک ہے. اب اس سچویشن میں بہت مہذب اور تہذیب والا انداز سے آنی ہے بہت سی چیز پر کو بتایا جا سکتا ہے. ایسی سچویشن میں رسپیکٹ کیسے مطلب کیا طریقہ ہو سکتا ہے تصویری طور پہ رہے گا؟ ایسی صورتحال میں تو آپ آپ کا ریفلیکس بالکل خدا راستہ آ گیا، خدا راستہ کوئی اور ایسی چیز ہے تیزاب، تو آپ کو ایک دم آپ کو بھی نہیں اندازہ لگے گا کہ آپ نے کیا کیا، تو آپ ایک دم اچانک ہی آپ کے اندر سے ایک چیز نکلے گی. وہ تو ایک ایکسیپٹل کیس ہے. جیسے سر چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں اپنے طرف سے تھوڑا جبتے ہیں کہ اس کی بہنیں چھوٹی میرے بیٹی کو کبھی وہ نظر آتا ہے بہت دور جاؤ کچھ ایسی چیز کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں چھوٹے مناسب نہیں ہے، اس کے ہر چیز نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے جو چیزیں پڑتا ہے اس کے اوپر ہو گیا. اور ایک ہی سوال سے دوسرے سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں نے بہت سنا تھا کہ بچے جو ہے جیلس فیل کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میری جو بیٹی ہوئی اینڈ مائی سن واز 3 years old، تو اس نے بالکل بھی مطلب بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، مطلب 6 سال پہلے تک بالکل نظر نہیں آیا کہ وہ سے ادھر خلاف اب تھوڑا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اچھی ہوگی ابھی اچھی بات ہے. عموماً 1.5 سے 2 سال کے بچے جو ہیں، یعنی جو 1.5 سے 2 سال کا ڈفرینس ہے اس میں چھوٹی عمر میں جیلسی کا یا جسے ہم سبلنگ رائولری عموماً زیادہ ایکسپیرینس ہوتی ہے. اور یہ والی جو ایج ہے 3 سال والی، یہ ٹین ایج میں جا کے ان کے درمیان یعنی امکان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہو. اور یقیناً اگر آپ نے ایک حکمت سے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے تو پھر اگر اس بچے کو اس کے حصے کا ٹائم ملتا رہے تو وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ ان سوالوں سے پریشان تو نہیں ہوئے کہ یہ
سر میرا کچھ سوال ہے. ایک کہ ایز اے سنگل پیرنٹ ہم بچوں کی ایموشنل نیڈس کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں, جو دوسرا اس کا پیرنٹ ہے اس کی کمی کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ کوشچن جوائن فیملی کے حوالے سے ہے, کیونکہ میں سنگل پیرنٹ ہوں اور اس سے میرے ایکسپینسز اور مجھے ہی پے کرتے ہیں, تو میں گھر پہ نہیں رہ پاتی ہوں, اس کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی. بھی میں فیل کرتی ہوں کہ میں جتنا ٹائم ایک بچے کو ریکوائرڈ ہوتا ہے میں اتنا ٹائم ان کو نہیں دے پاتی. اور جوائنٹ فیملیز کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں اوائڈ کرنی پڑتی ہیں. اب جیسے میرے بھائی بھابھی ساتھ رہتے ہیں, میرے والد والدین سب ساتھ رہتے ہیں, میرے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے کسی بات سے رو رہے ہوتے ہیں, کام پی رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں اوائڈ کرنی پڑتی ہیں. اس کا جو بچے بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اکثر میں جب گھر پہنچتی ہوں بہت ساری شکایتوں کے ساتھ میرے پاس آتی ہیں, اور کبھی کبھی اپنے والد کو بہت زیادہ وہ یاد کر رہی ہوتی ہے, رو رہی ہوتی ہیں. میرے بھائی بھابھی مجھے کبھی ایک دیکھا ہے تو ان کو دیکھ کے بڑا وہ ان کو کمپلیکس فیل ہوتا ہے یہ کہ اس کے امی ابو دونوں کے ساتھ رہتے ہیں, کھیلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, میرے بابا میرے ساتھ نہیں رہتے. تو ان چیزوں کو کس طرح کوپ کیا جا سکتا ہے؟ جو بچوں کے دو والدین یعنی امی اور ابا ہوتے ہیں, ماں اور باپ, اگر رب کریم نے کسی ایک کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو ایسی صورت میں رب کریم ایک ہی پیرنٹ سے بچوں کی ایموشنل نیڈس پوری کروا سکتے ہیں. جبھی اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو چوائس ہے وہ غلط نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک میکینزم ہے, اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے اس کو پورا فرماتے ہیں. لیکن اگر دونوں حیات ہیں اور موجود ہیں تو دونوں کے ساتھ مل کر ایموشنل نیڈس پوری ہوتی ہیں. تو سنگل پیرنٹس پہلے تو یہ سمجھیں کہ سنگل پیرنٹس کو رب کریم نے ایک ہی کے اندر رب کریم نے دو کی اللہ تعالیٰ نے صورت پیدا کی ہے کہ وہ ایک ہی پرسن سے دونوں, آپ فادر بھی ہیں اور مدر بھی ہیں, آپ کو اس طرح سمجھنا ہے اپنے آپ کو. دوسری بات یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر چھوٹے دل کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا. مائنڈ کرنا اگر آپ چھوڑیں گی تبھی خوش رہیں گے, فیل کرنا اگر آپ چھوڑیں گی تو ہی خوش رہیں گے. آپ کی بیٹی اتنا ہی فیل کرے گی جتنا آپ فیل کریں. اگر آپ کی بیٹی نے فیل کر بھی لیا ہے اور آپ فیل نہیں کریں گی تو وہ فیل نہیں کرے گی. یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, آپ نے فیل کیا, اس نے فیل نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو بھی وہ فیل کرے گی. فیل آپ نے کیا تھا, اس نے نہیں کیا تھا, اب وہ بھی فیل کر رہی ہے کیونکہ آپ نے فیل کیا تھا. یہ پہلا سینیریو. دوسرا سینیریو, اس نے فیل کیا تھا, آپ نے کوئی فیل نہیں کیا, لہذا اس نے بھی فیل نہیں کیا. یہ دو سینیریو ہے. میک دا پوائنٹ کہ آپ فیل نہیں کریں. دوسری بات, آپ اپنے بچوں کی بات سنیں, لیکن ان کو بڑا کلیئر میسج دیں کہ وہ بڑوں کی شکایت نہ کریں. ٹھیک ہے, اس میں فرق کیا ہے, مطلب وہ یہ جو پورا اس کو بہت حکمت کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے آپ کو ایویلویٹ کیجئے کہ دوسروں کے بارے میں جب وہ بات بتاتی ہے تو آپ کو بیزاری ہوتی ہے یا آپ کی کیوریوسٹی ہوتی ہے. آپ کیوریس ہوتی ہے دوسرے نے کیا کیا یا دوسرے نے, یا آپ بیزار ہوتی ہے دوسروں کی نہیں بتاؤ, اپنی بات کرو. اگر کوئی بات ہو رہی ہے اپنی بات کرو, لیکن اس میں لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ادروائز آپ ڈسٹرب رہیں گے. آپ کا بچہ اتنا ہی فیل کرے گا جتنا آپ فیل کریں گے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, دیکھیے میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جو پہلی دفعہ آتی ہے, تو بچہ اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کیسے بہیو کر رہے ہیں. اگر وہ کاملی اور کانفیڈنٹلی یا ریلیکس موڈ میں ہے تو وہ پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کو ڈسٹرب ہو جائے. اب بالکل آپ اس کو فیل کرنا چھوڑنا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ برداشت کریں, برداشت کرنے کے سمجھو فیل کر رہی ہے تو برداشت کریں. یہ جو برداشت کرنے والی ایڈوائس ہے وہ ایڈوائس ہی غلط ہے.
فیل ہی نہ کریں. مطلب برداشت کرنا تو اور خطرناک بات ہے. اندر اندر ڈھونڈ رہے ہیں, فیل ہی نہ کریں تاکہ برداشت کرنا ہی نہ. آپ اس کو اور لوگوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنائیں. آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا اگر آپ اس طرح ہوں گے. آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا اور لوگوں کے ساتھ کیسے ہینڈل کریں گے آپ. ایک جگہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ رب کریم نے اگر ایک کو اپنے پاس بلا لیا تو دوسرے کو رب کریم نے اتنا امپاور کر دیا کہ وہی یہ کام کرے گا. صحیح ہے کہ اللہ کا پلان ہے, اس کو میں جانتا ہوں. باقی ہماری سوسائٹی میں تو سیپریٹنگ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, خدا نخواستہ اگر کبھی میاں اور بیوی کے درمیان ڈفرینسز آتے ہیں تو میں تو بہت کلیئرلی ایڈوائز کرتا ہوں کہ سیپریٹنگ پیرنٹس کو پیرنٹنگ پالیسی ڈیولپ کر کے پیپر کے اوپر لا کے چھوڑنی چاہیے. یعنی آپ بالکل کلیئر ہو جائیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں الگ ہو رہے ہیں لیکن بچوں کی زندگی میں دونوں اویلیبل ہے الگ الگ, لیکن نہیں یہ ہے اس کا جس کو بچے کو اس کے کسی ایک پیرنٹ سے اگر وہ زندہ ہے تو اس سے دور نہ کرے, الا یہ کہ وہ خود ہی اس سے بیزار ہو تو اللہ اس کا رحم فرمائے. چیزوں کو نا بہت حکمت کے ساتھ اور بہت کہہ لیجیے سمجھداری کے ساتھ اس کا تجزیہ کر کے اس کے سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. یہ کوشچن ہے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کو بہت فیسلٹیز اویلیبل ہے اور وہ پیرنٹس کی طرف سے زیادہ ہیں. اور 20 ایئرس بیک جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھی اور بہن بھائی بھی زیادہ ہوتے تھے, 5-6 اس طرح. لیکن پھر بھی پہلے بچے اور ٹین ایج اسپیشلی سیٹسفائڈ ہوتے تھے, پیرنٹس سے خوش ہوتے تھے. اگر کمپلینس ہیں گی تو اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب ہیں. مطلب از دس دا ریزن بیکاز آف مٹیریلزم یا ایموشنل ڈسبیلنسز ہے جو آپ نے ذکر کیا, یا ڈسکشنس کم ہے, ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج کل بچے بہت انسیٹسفائڈ ہیں, اسپیشلی ٹین ایجرس کو مطلب بہت ہی بیچارے ہیں. تو نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے اور وہ کمپلینس کے پاس بہت ہے. فیسلٹی سب ہیں پہلے کمپلینس کے پاس بہت ہیں, بہت عاجز ہیں, وہ سیٹسفائڈ ہیں. بہت اچھا, بہت ہی اچھا پوائنٹ, تھینک یو, بہت اچھا پوائنٹ کیا. دیکھیے جتنا مٹیریل انوالو ہوگا اتنا ریلیشن شپ کھوکھلا ہوگا. ہم نے اپنی پریزنس کو پریزنس سے تبدیل کر دیا ہے. مطلب ہم اپنی پریزنس ہم نہیں دے پاتے تو ہم پریزنس کے ذریعے پریزنس کو پورا کرتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے, 20 سال پہلے ہم چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی اتنا خوش ہوتے تھے. اب بہت ساری چیزیں بھی بچوں کو اویلیبل ہیں تو وہ اتنا خوش نہیں ہو رہے, اس لیے کہ وہ اوورلی فیسیلیٹیٹ کیے جا رہے ہیں اور مٹیریل بہت زیادہ ان کی زندگی میں ہے. مطلب ہم یعنی اس کے بارے میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ how many days do you know to please your child without spending a single penny? ایک ڈھیلا بھی خرچ کیے بغیر اپنی اولاد کو خوش کرنے کا کتنے طریقے آپ کے پاس ہیں؟ خوش کرنا سوائے پیسہ اسپینڈ کیے بغیر, پیسے خرچ کیے بغیر ہم بچوں کو خوش کرنا بھول گئے. یعنی جس میں ہم بیٹھ کے باتیں کریں, کھیلیں بچوں کے ساتھ, تھوڑا سا ٹائم ایک ساتھ گزاریں, اس کی وجہ سے اور اتنا مٹیریلزم آ گیا ہے, اس کی وجہ سے پرابلم ہے. بات بالکل صحیح ہے, ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اگر آپ اپنے بچے کو تحفہ اس وقت دے رہے ہیں جب وہ تحفہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو یہ تحفہ دینے کا غلط وقت. تحفہ ضرور دیجیے لیکن اتفاقی دیجیے اور ایکسپیکٹڈلی دیجیے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آج 15 جولائی ہے, آج میں دنیا میں آیا تھا, آج آپ سب نے مجھے تحفہ دینا ہے, پہلے سے بلکہ بول رہا تھا کہ 15 جولائی کو آپ کیا دیں گے, اب آپ کیا دیں گے, مجھے یہ دیجیے گا, مجھے یہ دیجیے. یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں
مٹیریل امپورٹنٹ ہے, ریلیشن شپ امپورٹنٹ نہیں. اس سینیریو میں تحفہ ضرور دیجیے, لیکن تحفہ ان ایکسپیکٹڈلی دیجیے. جس دن وہ تحفہ کی امید لگائے بیٹھا ہو اس دن مت دیجیے, اس دن اسے ڈس اپوائنٹ کر دیجیے. اس دن تمہیں میں عزیز ہوں یا میرا دیا ہوا تحفہ عزیز. آج میں نے تحفہ نہیں لایا, آج میں آ گیا, مجھ سے ملو, آؤ میں بیٹھا ہوں تمہارے ساتھ, میں ٹائم دے دوں, یہ کہہ رہا. اور ویسے ہی کبھی تحفہ دے. دوسری بات ہے تحفے سستے دیں, اتنے مہنگے تحفے نہیں ہیں. آپ بچوں کو بہت تحفے دیں لیکن چھوٹے 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 چھوٹے. اتنے مہنگے تحفے جو آپ کو بوجھ محسوس ہو کہ نہیں گئے. تو اس کو لکھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی, ہمارے کام میں آسانی کرے, اسلام کے جو تقاضے ہیں اسے نبھانے والا بنائے. رب کریم ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. رب کریم ہمیں اپنی والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. رب کریم ہمیں ویسا بنا دے جیسا اس کام کا ادا کرنے کے لیے ہمیں ہونا چاہیے. رب کریم تعلیم و تربیہ کے عظیم ترین تقاضوں کو نبھانے والا ہمیں بنا دے. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ERDC اور اس کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو کچھ آپ نے آج حاصل کیا اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے گا. ERDC کے فیس بک پیج پہ, ویب سائٹ پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں, یوٹیوب وغیرہ پہ بہت سارے پروگرامس ہیں. آپ ان کو تلاش کر کے ان کو بھی اسپریڈ کر سکتے ہیں, ان کو کیجیے گا. جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے رب کریم آپ کو اس کا اللہ کرے کہ اجر دے زیادہ سے زیادہ. تو اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے. جزاک اللہ.